الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. کوئی لب کوئی زبان خاموش رہے. مل کے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمت للعالمین. ناد علی مظہر العجائب والغرائب تجده أفضل لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله يا الله يا الله. وبنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد. وبولايتك يا علي يا علي يا علي. أدركني في سبيل الله يا شاف مردان شیر یزدان قوت پروردگار. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چاریار منتابہ اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم خاک پائے غوث اعظم خاک پائے غوث اعظم غیر سایہ ہر ولی. یا الہی خیر گلانی بحق شاہ جیلانی. یا حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی شکل اللہ. امداد قوان ازرن جو غفر آزاد قوان دردی و دنیا شاد قنیا. غوث اعظم دستگیر پیر ما المدد آمین. اللہ محمد چاریان حاجی خواجہ قطب فرید فرید یا فرید حق فرید یا فرید. اللہ محمد چاریان حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید. اللہ محمد چاریان حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید. دانیہ بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سلام پیر کامل کاملہ رال حرما. دانیہ بخشی آپ کی مشہور حق پہ کر کرم کروا کرم یاد آتا کر کرم کروا کرم یاد آتا کر کرم کروا کرم. دونوں جہاں میں اکشر. میرا ماسٹر اسٹوڈنٹ بالکل بند ہے. ماسٹر اسٹوڈنٹ کیونکہ یہ ڈبلنگ زیادہ ہے. ڈبلنگ بھی شاید کم بھی ہو گئے تھے لیکن آواز تھوڑی سکھی بھی ہو گئے صاف بھی ہو گئے. انہوں نے سمجھ بھی آئے تو تھوڑا جب آگے بھی نہیں کر رہا ہے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ حقیق. مل کے کہو عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ
تاجدار انبیاء شاہ حد و سلام والی کل جہاں سید و سرور نگر تابان حامی بے قسم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و صلاۃ و سلام نذرانہ پیش کرنے کے بعد اجدی ایک خوبصورت روحانی وجدانی ایمانی لسانی عظیم الشان مہانہ محفل پاک عظمت و درس قرآن جو کہ جامعہ مسجد نور مدینہ جھوٹ مغلیاں تحصیل ثانیہ ضلع درکان کے اندر کارگزیر جس کے اندر میں اور کچھ وعدہ ہوں مبارکباد کے مستحق بانیان محفل جنہوں نے اجلی اس خوبصورت محفل کا اہتمام و انسلام کیا سن سب کو بلائے اور ایسا موقف کی ہے کہ اسی چند گھڑیاں اپنے رب حضور اللہ کے گھر اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہیں ساری خوشبختی اور خوش نصیبی ہے کہ اسی اقتباع دوسری گل اللہ کے گھر چند تیسری گل اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہیں بڑی گلی زبان اللہ تو سمجھ نہیں آ رہا گوگے بندے کو معافی ہے جہاں بول سکتے ہیں بولے سبحان اللہ مبارکباد کے مستحق آج نے اس محفل کی انتظامیہ بالخصوص بھائی غلام سرور اور اپنی پوری ٹیم جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کر کے سامنے ایسا موقع عطا فرمایا کہ اسی اللہ نے حضور حاضر برادران محترم اس پرفتن دور کے اندر جڑا دور گزر گئے اس دور کے اندر دو بھائی رل کے نہیں بیٹھ سکتے کچھ گھڑیاں کچھ وقت ایسا ماحول چل رہا ہے کہ دو بھائی رل کے اکٹھے نہیں بیٹھ رہے لیکن اے اللہ کا فضل عظیم ہے کہ اشی اتنی ساری قوماں دے رل کے اللہ دے گھر میں بیٹھے ہیں گرامی قدر آباد میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلام سوال پیدا ہوتا ہے سڑیاں پنڈا میں ڈیرے تربان والے بابے اجلے چوکھے سے آنے تجزیہ کر دے رہے حقال کی گل ہے محفلوں کا آغاز ہویا ہے اکی ہائی میں کوئی نہ محفلہ اکل کی گل ہے ایویں دنوں دے وچ اتنی محفلیں ہو گئی نہیں اور ہر گلی ہر بازار ہر کوچہ ہر نگر ہر محلہ ہر پنڈ ہر شہر کے اندر میلاد ہی میلاد ہو رہے ہیں اگے تو کوئی نہ ہے میں کہا بابا کوئی خیال کر اگے تو آئیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندے تجزیہ لگا ہے میں دلیا دبان والے کل کی گل اعتراض کے کرنے والے کرتے نہ دیں کل کی گل ہے جنہیں فلاں شروع یعنی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا امام احمد رضا خان ایک میلاد شروع کیتا ہے کہ اتنا عروج پکڑ گیا ہے کہ ہر گلی ہر بازار ہر کوچہ ہر نگر دے وچ میلاد ہو رہے ہیں میں خیال حضرت کل کی گل ہے جڑا میلاد میں پڑھ رکھا یہ میلاد تے ہوئے جڑا اللہ نے کائنات کو بنانے تو پہلا منایا ہے ہم نے تو کچھ بھی نہیں منایا کہ اللہ نے یہ میلاد منایا تھوڑا جہاں پیچھے آنے پھر اگے جا رہے ہیں زمانہ حضور دا ہے مسجد نبوی شریف کا صحن ہے میرے نبی کے صحابہ مسجد نبوی شریف کے صحن کے اندر حلقہ بنا کے بیٹھے کہ حلقہ بنا کے بیٹھ کے گلہ پہ کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے یہ بھی حدیث پڑھ لگا سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے جامع ترمذی
موجود ہے، صحیح بڑی حقان کے اندر حدیث موجود ہے، الموجب الکبیر کے اندر روایت موجود ہے، بڑی توجہ چاہنا حدیث موجود ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام سے غلام مسجد نبوی شریف دا سے سرکار کے صحابہ بیٹھے نے تے گلاں پہ کرتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے سان اپنا محبوب دیتے، یا اللہ تیرا شکر ہے سانو قرآن کریم دیتے، یا اللہ تیرا شکر ہے سانو دین اسلام دیتے۔ صحابی بیٹھ کے مسجد نبوی شریف کے صحن کے اندر حلقہ بنا کے گلاں پہ کر رہے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے سانو اپنا محبوب دیتے، قرآن دیتے، دین اسلام دیتے۔ صحابہ بیٹھ کے ایک گلاں کر رہے ہیں، اس مالک کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ میرے نبی حجرہ مبارک میں بیٹھے ہیں، جناب جبریل امین آئے، عرض کرتے ہیں سونے تیرے خالق کا ایک پیغام بھی ہے، سلام بھی ہے، اور سونے ذرا باہر نکلنا تو مسجد نبوی شریف کے شہر کے اندر آ۔ حدیث نام میرا بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے جس مسجد نبوی شریف کے شہر کے اندر جو صحابہ بیٹھے ہیں انہوں نے اندر حضرت امیر معاویہ بھی موجود ہیں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام آپ حجرہ مبارک تو باہر نکلے، صحابہ کی جماعت چاہے، میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ جی آقا، آپ فرماتے ہیں اتھے بیٹھ کے کی کرتے پئے اتھے بیٹھ کے کی کرتے پئے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں سنیا اسی اتھے بیٹھ کے ایک اللہ پہ کرنے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو سانو اپنا محبوب دیتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو سانو قرآن کریم دیتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو سانو دین اسلام دیتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں قسم چاہو کہ یہ کچھ ہی کر رہے سو، تسی اس گل کی قسم چکھو کہ گلا یہی کر رہے سو۔ صحابہ کہنے میں سنیا سانو رب محمد کی عزت کی قسم ہے کہ اسی اتھے بیٹھ کے یہ گلا کر رہے سا۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں تواڈے کولوں قسم اس واسطے نہیں لئی کہ مینوں تواڈی گل شک ہے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر سنیا قسم لئی کیوں ہے؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ قسم اس واسطے لئی ہے کہ میرے کول ہونے تھوڑی دیر پہلے جناب جبریل آئے نے، میری بارگاہ کے اندر جبریل نے مالک کا پیغام سنائے، سونیا ذرا باہر نکلتے مسجد نبوی شریف کے شہر میں تیرے صحابہ بیٹھے نے، انہاں دے عمل ویکھ کرتے کی بہنے میری بارگاہ کے اندر جبریل نے آ کے پیغام دیتا ہے، سونیا تیرے صحابہ نے عمل ہوتے اللہ فرشتے آوے تو فخر کروا پیا ہے۔ ایک تو عمل تیرے صحابہ کر رہے ہیں، اس عمل کے فرشتیاں دے وچ اللہ فخر کر رہے ہیں۔ برادران اسی میرے کریم آقا علیہ السلام سے غلاموں بڑی توجہ چاہنا با اس کال میں جو آیا مقدسہ تلاوت کی تھی، با اس کال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خالق کائنات نے ملائکہ نوں کٹھیا کیتا، فرشتیاں نوں کٹھیا کر کے مشورہ کیتا، اے فرشتوں میں زمین تے اپنا نائب بنا کے بھیجنا چاہنا، اپنا خلیفہ بنا کے بھیجنا چاہنا، نائب بنا کے بھیجنا چاہنا۔ ابو ملائکہ نے عرض کی تھی یا اللہ نہ بھیجی، تو خلیفہ بنا کے بھیجے گا ایک قتل و غارت کریں گے، خون ریزیاں کریں گے، دنگا فساد کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتے جیڑی گل میں جاننا وہ تسی تو نہیں نہ جانتے، جیڑی گل میں جاننا وہ تسی تو نہیں نہ جانتے۔ وہ سوچنا ہے کہ وہ گل کیڑی ہو جیڑی اللہ جانتا ہے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جیڑی میں جاننا تسی نہیں جانتے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلام حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی آکے جاتا ہے کہ زبان میرے نبی دی، کلام میرے اللہ کا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کلا سے، اللہ واحد سے، اللہ یکتا سے، اللہ فرماتا ہے جب میں کلا سا، حدیث قدسی کے اندر جب میں کلا سا، قرآن اعلان کرتا ہے هو الاول هو الآخر، جب کوئی شے نہیں سی اللہ وہ بھی سی، هو الآخر جب کوئی چیز نہیں رہنا اللہ وہ بھی رہنا، ہر چیز سے پہلا کی چیز ہے بولو، ہر شے کو پہلا کری شے اللہ، اللہ خالق ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اللہ ہوں، واحد ہوں، یکتا ہوں، اللہ ہون دے باوجود کلا ہوں، اللہ ہون دے باوجود کلا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جدو میں کلا ہوں، حدیث قدسی ہے کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپے آیا خزانہ ہوں،
کو چھپیا میں کوئی رب کہنے والا نہیں میں بہت پیچھے کی گل کر رہا ہوں میں کوئی رب کہنے والا نہیں کوئی اللہ کہنے والا نہیں کوئی خالق کہنے والا نہیں کوئی مالک کہنے والا نہیں کوئی رازق کہنے والا نہیں اللہ فرماتا ہے تو میں کہنا چھپیا خزانہ فَأَحْبَبْتُ پھر میں یوں محبت ہوئی حدیث کچھ بیان کر رہے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ شے کوئی نہیں محبت کے نہیں شے نہ فاحببت میں محبت ہوئی کس کا نال میں اس گل نال محبت ہوئی کہ میں رب جو ہاں تو مینوں کوئی رب آکھے میری بھی کوئی پہچان ہوے میرے کو خالق آکھے میرے کو مالک آکھے میرے کو رازق آکھے اللہ فرماتا ہے کہ وہ مینوں اس گل نال محبت ہوئی ان میں بڑی سادہ کرنا تھوڑا جا ایک باری جو کہ تمہیدی گفتگو ذرا تھوڑی جی سادہ سمجھنا چاہیے اللہ فرماتا ہے کہ مینوں اس کے اندر محبت ہوئی کہ میری بھی کوئی پہچان ہوئے میں کو رب کے آخر میں کو خالق آخر میں کو مالک آخر میں کو رازق آخر اللہ فرماتا ہے میں اپنی پہچان واسطے سب تو پہلا جیڑی چیز بنائی وَخَلَقْتُ نُورَ مُحَمَّدٍ میں ہر شے پہلا اپنے یار محمد کا نور بنایا ہے ہر شے پہلا یار محمد کا نور بنا تھوڑا جا کے چل رہے ہیں زمانہ حضور ہے میرے نبی کا ایک صحابی نام ہے جابر بن عبداللہ بڑی مشہور زمانہ حدیث پاک ہے حضرت جابر عرض کرتے ہیں سونے آج تو میں کلہ بننا کہ سوچنا ماں میری سوچ جلدی 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 اتنی دور نکل جاتی ہے حضور فرماتے ہیں کتنی نکل جاتی ہے سونے سوچ اتنے تک چلی جاتی ہے کہ اللہ نے 18,000 مخلوق بنائی ہے اس 18,000 مخلوق دے وچوں جیڑی سب تو پہلا اللہ نے شے بنائی ہے وہ کیڑی شے بنائی ہے 18,000 مخلوق دے وچوں جیڑی سب تو پہلا اللہ نے چیز بنائی ہے وہ کیڑی چیز بنائی ہے میرے نبی نے فرمایا جابر گھبرا نہیں میں دسا سبحان اللہ اللہ نے ہر شے کو پہلا کیڑی شے بنائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے ہر شے کو پہلا تخلیق کر رہے ہیں اپنے یار کا نور بنائے پھر بھی
دین سامنے رکھے تو یار دے نور دی زیارت کی تھی سبحان اللہ بنایا بھی آپ سے بنایا بھی اپنے واسطے سبحان اللہ بنایا بھی آپ نے بنایا بھی اپنے واسطے تھوڑا جا تصور کرنے ایس نفر کو لے کے ایس نفر کی کریں اسی جتنے اللہ دے گھر بیٹھے ہیں کوئی ایک بندہ ایک گھر کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے میں بڑا کوچا بنایا دیکھ کسی کو کوچا بنایا اللہ نے ایک تو بعد دوجہ سونا بنایا ایک تو بعد دوجہ سونا بنایا کوئی بھی شکل اللہ نے کوچی بنائی نہیں اللہ نے ایک تو دوسرے تو تیسرے تو چوتھا سونا بنایا توجہ کری کوئی اللہ ساتھی اتنی ضرورت بھی نہیں سی جو اللہ کوئی اسی بڑے قابل بندے ہیں اگر اسی نام دے تو اللہ پاک کا پتہ نہیں کہڑا کام سی جڑا اللہ معاف کرے روکتا سی اس کے باوجود اللہ نے سانو اتنا خوبصورت بنایا ہے کوئی اتنے قابل بھی نہیں کہ اللہ نے پھر بھی اتنا خوبصورت بنایا ذرا تصور کرنے یا اسی بالکل ساری کوئی قابلیت نہیں ہے نے سونا بنایا جس محبوب کو اللہ نے بنایا ہی اپنے واسطے جس محبوب کو اللہ نے بنایا ہی اپنے واسطے ذرا
صرف انسان بنا، انسان نہیں بنیا، باقی سب کچھ بن گئے۔ حضرت انسان بنانے واسطے اللہ نے فرشتہ بلایا، فرشتہ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں میں زمین پہ اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ نہ بنائے۔ قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ نہ بنائیں، یہ خون ریزیاں کریں گے، قتل و غارت کریں گے، دم فساد کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتے جی گل میں جاننا تسی تو نہیں نہ جانتے۔ اللہ نے انہیں جار بنایا کہ جار کو بنا کے پشتیاں پردے ہیں چل کے، پھر اللہ نے فرشتیاں بنال حضرت آدم کا مشورہ کیا، فرشتیاں نے حضرت آدم کی مخالفت کی، یا اللہ نہ بنائیں۔ پھر اللہ نے فرمایا جیڑی گل میں جاننا کہ جس واسطے میں آدم بنانا چاہتا ہوں وہ تو میں نہیں پتا ہے، کیونکہ جڑا محبوب بنایا اس کے جدو کئی ہزار سال تک بس ویکھدا رہے، اس محبوب کو دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ گل میں جاننا۔ جناب جبریل حکم ابھی مولا، اللہ فرماتا ہے زمین کو مٹی لیتے ہیں، یا اللہ خیر، اللہ فرماتا ہے میں اپنا نائب بناؤں، اس مٹی کا نائب بناؤں۔ جناب جبریل ہوتے نے مٹی چھوٹنے لگتے نے زمین چیخو پکار کر دی، چیخو پکار کر دی، کہتی جبریل مٹی کی طرف لے چلے۔ جناب جبریل فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم پر مٹی لے چلے، رب کی بارگاہ اللہ نے انسان بنایا، اپنا نائب بنایا۔ زمین کہتی ہے جبریل مٹی نہ لے جا، کیوں؟ اللہ میری مٹی نہ بنائے گا انسان، اس کا بالکل۔ پھر وہ دے روح رکھے گا، ہاں رکھے گا، پھر وہ دی روح کٹے گا، ہاں جی کٹے گا، جی روح کٹے گا، گرامی کر رہا بات، زمین کیا دیئے زمین کا میری مٹی کا اللہ انسان بنائے گا، اس بچ ہمشہ روح رکھے گا، پھر جب وہ دی روح کٹے گا، جتنی تکلیف اس بندے کو ہوئے گی اتنی تکلیف میں نے ہوئے گی، کیونکہ بندے کی اصل سے میں ہوں۔ اس زمین سے کو بخار کر دیئے کیونکہ بندے کی اصل سے ہوا گی، اس واسطے میری مٹی کا رہ جاتا ہے۔ جس اللہ کا زمین سے کو بخار کی تھی جبریل کو اتر سا دیا، جبریل واپس اللہ فرمانا مٹی نہیں آنی، یا اللہ زمین سے کو بخار یہ سندار نال کی تھی اتر سا دیا۔ اللہ فرمانا ٹھیک ہے، میکائیل میں جاؤ، میکائیل میں مٹی چکا لگتا زمین وہ بھی کھا، میکائیل میں اتر سا جانا واپس۔ اللہ فرمانا اسرافیل کو جاؤ، اسرافیل ہوتا ہے آگے میں کوئی چیز ہو گا واپس۔ اللہ فرماتا اسرائیل چی مولا، اللہ فرماتا تو جاؤ، کیا زمین کو مٹی لے کے میں انسان بنانا چاہتا۔ اسرائیل مٹی چکا لگتا ہے، زمین چی خوب پکار کر دیئے، وعدہ کر دیئے، اسرائیل نہ میری مٹی لے جائیں، میری مٹی لے جائیں، انسان بنائے گا، پھر روح رکھے گا، پھر روح کٹے گا، جتنی تکلیف انسان ہوئے گی اتنی نہیں ہوئے گی۔ توجہ کرنا، اسرائیل کہتا ہے کہ اے زمین دس اور میں تیری گریہ زاریت میں دیکھا یا رب کی آئی جیڑی اللہ اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے، اور میں دس وہ دیکھا یا تیری گریہ زاریت۔ اسرائیل نے مٹی چکی رب کی بارگاہ، اللہ نے اس مٹی کے وچ رحمت دا پانی پایا۔ اے بندے توجہ کری، تیری اصل وچ بھی رحمت ہے، تیری اصل کے اندر بھی آج بخری کا لے کہ تو اپنا مقام بھول جائے، اے بخری کا لے کہ آج تو اپنی حقیقت بھول جائے، اے بخری کا لے کہ تیری آج اپنی حقیقت تو پتا نہیں کہ میں چیز کیا۔ اللہ نے اس مٹی کے لئے رحمت کا پانی پایا، پھر اس رحمت کا پانی پا کر اس مٹی کا خمیر بنایا، وہ دا گارا بنا کے پھر آدم کا وجود بنایا، پھر آدم کا وجود بنایا۔ توجہ کری، قرآن نے 4 قسمیں چاہیے۔ اچھا مٹی تیری زمین کو گئی ہے، اللہ نے رحمت کا پانی پایا، رحمت کا پانی پا کے اللہ نے آدم کا ڈھانچہ بنا لے، ادھر حضرت آدم کا وجود بن گیا، تو پھر اللہ نے 4 قسمیں چاہ کے تیرے بارے گل کہتی ہے کہ اے انسان میں تینوں بڑا اعلیٰ بنایا۔ سبحان اللہ، میں تینوں بڑا آخر کے
روح آدم کیا نہیں مالک میں ایتھے خوش نہیں. اللہ فرماتا ہے کیوں؟ یا اللہ اس واسطے خوش نہیں کہ میں نے اس آدم دی اس وجود کے اندر خوراک نہیں مل رہی. آدم دے وجود کے اندر میری خوراک نہیں مل رہی, روح دی خوراک نہیں مل رہی. اس جو کچھ کھاتے پیتے ہیں روح واسطے نہیں کھاتے, یہ ایس وجود واسطے کھاتے ہیں. روح دی خوراک نہیں, روح دی خوراک کے روشنی, روح نور دے اندر روشنی دے اندر چاندن دے اندر راضی رہنی, اندھیرے پریشان رہنی. روح آدم عرض کرتے مالک میں آدم دے وجود کے اندر میری خوراک نہیں مل رہی. اللہ فرماتا ٹھہر تیری خوراک دینا. اللہ نے اپنے یار محمد کا نور اٹھایا, حضرت آدم دی پشت رکھ دیا. جب حضرت آدم دی پشت حضور کا نور آیا تو حضرت آدم کا وجود نور علی نور ہوئے, نور علی نور ہوئے. اور یا ایمان نال دسو کہ جڑا بندہ میرے نبی دا کلمہ پڑھ جائے تے کلمہ پڑھ کے میرے نبی دی اولاد دی اولاد دی اولاد دی اولاد ہوئے, نام خواجہ معین الدین ہوئے, نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوئے میرے نبی دا غلام ہوئے, ایمان آنا وہ ایمان والا ہوئے تو وہ دا اندر نور علا نور ہو جاندہ ہے کہ جنہ خود آمینہ دا لال آدم دے وجود چاہ جائے, آدم دے وجود میں چکتنا کو نور آیا ہوئے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی آپ دے کول ایک نا ہندو جوگی آئے, ہندو جوگی کہندہ ہے اے خواجہ صاحب میں اپنی مجلس آپ کی مجلس اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آ جائیں. خواجہ صاحب بیٹھے مسند سے اگے وہ ہندو جوگی بیٹھا ہے. جب خواجہ صاحب بیٹھے ہیں نا تو وہ کدی اٹھ جاتا ہے کدی بیٹھ جاتا ہے. نظر خواجہ صاحب سے وجود ہے, پورے وجود سے نظر دوڑاتا ہے, کدی اٹھ جاتا ہے کدی بیٹھ جاتا ہے, کدی اٹھ جاتا ہے کدی بیٹھ جاتا ہے. خواجہ صاحب سمجھ رہے تیرے کو خیال پہ ہے وہ کدی اٹھنا ہے کدی بہنا ہے, کدی اٹھنا ہے کدی بہنا ہے, تینوں کی مسئلہ ہے؟ کہنا خواجہ صاحب میں تو آٹے نا اندر چاچی مار جائے. ہندو جو بھی کہنا ہے حضور میں تو آٹے اندر بیخ رہے ہاں تھوڑا اندر شاہدیں والا تو لے کے پیرا جا ناخان تکر نوری نورے نوری نورے نوری نورے, لیکن اٹھتا باندھا اس واسطے جاما کہ تھوڑے دل دے اٹھتے ایک کالا جاتا تھوڑے دل دے اٹھتے دا اٹھتا باندھا تاما کہ میں اٹھ کے دیکھا کہ ایک داغ کال ہے, چلے ہو کے دیکھنا ایک داغ کال ہے, میں تو اندر والے وجود تے چاچی مار رہا دیکھ رہا لیکن وہ کالا داغ جب نظر آ رہے ہیں میں تو پریشان ہے. خواجہ صاحب نے فرمایا پھر سنا, پھر اس داغ دی کو سمجھ آئی. ہندو جو بھی کہتا حضور نہیں سمجھ آئی. آپ نے فرمایا پھر جب نہیں سمجھ آئی تو میں دساں کہ داغ کال ہے, پھر میں دساں یہ داغ کال ہے. جی حضور دسو. آپ نے فرمایا اے داغ تیرے کفر ہے, میرے دل کے داغ تیرے کفر ہے. اور ہندو جو بھی آنا ہے کمال کر دے ہو تسی اللہ دے ولی, میں ہندوان دا جو بھی میں بعد مذہب میرا کفر ہے وہ دا داغ تھوڑے دل دے ہے. خواجہ صاحب نے فرمایا گل سمجھ اللہ دے ولیاں اللہ نے ایک شیشہ بنایا ہے, اللہ دے ولیاں اللہ نے ایک شیشہ بنایا ہے. تو میں نو دیکھ رہے ہیں تیرے کفر دا داغ میرے دل تے نظر آ رہا ہے. وہ کہا حضور میں نہیں مننا. آپ نے فرمایا ایک کام کر کھا تو میرے اندر باہر دیکھ رہے ہیں جی دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا تو میرے نبی کا کلمہ پڑھتا سن, تو میرے دل تے کفر دا داغ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے کفر دا داغ ہے. خواجہ صاحب فرمایا تو میرے نبی کا کلمہ پڑھ کھا تے پھر دیکھیں یہ داغ تین نظر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, پھر داغ ہے کہ نہیں. خواجہ صاحب آپ نے فرمایا ایک باری پڑھتا سن دیکھ تک لگے نہیں ہوں میرے اندر آپ کا چاچی کا مار میں ایک باری کلمہ تو پڑھ دیکھتا صحیح داغ جاندہ ہے کہ نہیں جاندہ. تو کہندہ پھر دیر نہ لا بابا مینوں بھی اپنے نانے کا غلام بنا. خواجہ صاحب سے پھر کلمہ پڑھائے, جب وہ کلمہ پڑھائے نا کلمہ پڑھانے والا اللہ ہون بیٹھا
خواجہ صاحب فرماتے ہیں گل سن گئی اللہ نے اپنے ولیاں کو ایک شیشہ نما بنایا ہے جہاں شیشہ دیکھتا ہے انہوں اپنا عکس نظر آتا ہے اے اللہ کے ولی کی شان ہے تو نبیوں کے سلطان کا کی مقام ہے میرے پاس نبی تشریف فرمانے ابو جہل آ گیا سرکار کی اہانت کرتا ہے حضرت کا سرکار کی توہین کرتا ہے کہتا ہے کہ اے محمد والا اللہ آپ کا چہرہ کتنا گندا ہے استغفر اللہ تو صحابہ نے غصے میں لال پیلے ہو گئے دوبارہ کرنے کو تیار میرے نبی نے فرمایا ابو جہل تو سچ کہتا ہے تھوڑی دیر گزری تو صدیق اکبر آ گیا عرض کر دے سونیا میری آنکھ نے تیرے جہاں سونا دیکھی سونیا تمہاری کڈا سجدہ سونیا تو کڈا سونا میری آنکھ نے تیرے جہاں سونا ہی نہیں دیکھا میرے نبی نے فرمایا صدیق سچ آخری صحابہ پہلی بھی گل سن رہے پے ابو جہل آ کے توہین کر رہے سرکار فرماتے ہیں سچ آخری صدیق ایک بار اپنی تعریف کرتا ہے سرکار فرماتے ہیں سچ آخری صحابی عرض کرتے ہیں سونیا کے نہ تو ہے تو سچا کے رہے میرے نبی فرماتے ہیں دو میں سچے سونا پھر ایک ہی ہو سکتا ہے وہ تہاڈی توہین کر رہا سی ظالم تے تسی کہہ رہے ہو سچ کہ صدیق اکبر تہاڈی تعریف کر رہے ہیں چلو صدیق کی گل تو ساری سمجھ آتی ہے تسی اس تعریف کے قابل ہو جڑی صدیق نے تہاڈی تعریف کی ہے سونا تیری اہانت ابو جہل نے کی ہے ایک کیوں میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں مینوں اللہ نے ایک شیشہ بنایا ہے جڑا مینوں دیکھ رہا ہے اون میرے وچوں اپنا آپ نظر آ جاتا ہے اون میرے وچوں اپنا اون میرے وچوں اپنا سنیاں دے سینے بھی صاف ہونے تے دل بھی صاف ہے تے جدوں حضور دا نام ہوندا ہے چہرے تے مسکراہٹ ہوندی ہے سینے کھل جاتے ہیں برادران جی کے جواب علی کو چاہتا ہوں ہر بندے کو مصیبت میں ایسی محبت کے ایسا عشق کے ایسا پیار نہیں میرے نبی دا پیار کرنے والا انسان ہے شوق و خلقات ہے بڑا عالم ہے میرے نبی کی برابری کرنے والا پانے بندہ ہے بھلا کوئی بھی میرے حضرت کا خنزیر ہو سکتا ہے لیکن برادران جی نے کہا میرے نبی کی برابری نہیں کر سکتا میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے برابر کا قرار لگائے میرے نبی نے پیارا نے چھوڑ حضرت حسان کھڑے ہاتھ بنے سرکار کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں پڑھن لگ گئے میرے نبی نے فرمایا آج اوتھے نہیں آج اوتھے کھڑو نہیں سونے پھر میرے نبی نے منبر چھوڑ دیتا سرکار منبر کو اٹھے آپ نے فرمایا حسان آج مینوں میرے منبر تے چڑھ کے میری نعت سنا حضور حسان علی جب تک گئے تے حسان حضور کے منبر تے آ گئے ایسا درباری شاعر ہے ایسا درباری ناتخوان ہے میرے نبی کو دیکھتا ہے نال شعر لکھتا ہے نال پڑھتا ہے بخاری میں نے مسلم کی حدیث موجود ہے میں نے اجماع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے والے حضرت حسان کا شاعر میرے نبی کی نعت میں خطبہ کی کہتا ہے احسن من قلم طلقت عینی واجمل من قلم طلق النساء خلق مبرعا من كل عين كأنك قد
سوچ کے بنائے. برادران عزیز احترام ایڈا سونا محبوب ایڈا سونا محبوب اللہ نے بنائے تے بنا کے پھر کیتا کی لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ فرماتا مومن میں تواڈے تے احسان کر چھڑے کی کیتا اس بات کی رسول میں تواڈے وچ اپنا شانہ والا محبوب رسول بھیج دیتا ہے. ایڈا کمال مالک دا کہ اللہ نے یار بنائے اپنے واسطے بنا کے تے گناہگاراں دے چھڑے. سبحان اللہ. تے پھر گناہگاراں وچ محبوب آیا گیا میرا نبی کائنات وچ آیا ہے پر گیا نہیں. چونکہ میں نہیں کہتا کہ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ فرماتا ہے سنیا تیری امت جتنیاں غلطیاں خطاواں کوتاہیاں کرتی ہے میں تیری امت کے عذاب اس واسطے نازل نہیں کرتا انت فیہم کیونکہ تسی اپنی امت دے اندر موجود ہو. سبحان اللہ. میں تھاڈی وجہ تو حیا آ جاتی ہے میں تھاڈی امت دے اوتے عذاب نازل نہیں کر رہا. برادران محترم میرے کریم آقا علیہ السلام نے غلام جنہ حضور نال پیار کیا آج تے پھر بڑی عجیب گل ہے نا سرکار کی بارگاہ وچ اتنا جانور آیا جانور ہمارا جانور آیا عرض کرتا سنے میرے نبی نے فرمایا جی حضور میں اپنی نسل کا آخری جانور ہوں. میرے آبا و اجداد ہوتے 60-70 یا 40 مختلف گلاں انبیاء نے سواری کی ہے. 40 نبیاں نے 60 نبیاں نے یا 70 نبیاں نے مختلف گلاں نے مختلف کتاباں ہیں کہ وہ جانور عرض کرتا ہے کہ میرے اوپر اتنے اللہ کے نبیاں نے سواری کی ہے تو میں اس نسل کا آخری جانور ہوں تے تسی نبیاں جو سالیاں تو بعد چاہیے میرا دل آندا ہے کہ میرے اوپر تسی سواری کرو مینوں سواری وچ قبول کرو. میں خیال کمال والی گل ہے وہ چونچنگا والا جانور ہو کے حضور دے اگے عرض کرتا ہے سونیا تسی سارے نبیاں تو بعد آئے تسی سارے نبیاں تو چونچنگا والے جانور کو سمجھ آ گئی ہے کہ حضور سارے نبیاں تو بعد آئے ہیں. آج دے چونچنگا والے جانور کو نہیں پتا لگ سکا کہ میرے نبی سارے نبیاں تو بعد آئے. جانور اس کہتا حضور میرے سواری قبول کرو. میرے نبی نے قبول فرمایا. جب قبول فرمایا میرے نبی نے فرمایا تیرا نام کی ہے؟ عرض کرتا حضور میرا نام یزید. علامہ جلال الدین سیوطی الخصائص الکبریٰ آپ فرماتے ہیں کہ جانور کہتا ہے حضور میرا نام یزید. میرے نبی فرماتے ہیں یزید نام بدلنا کیونکہ ایک وقت آئے گا لوگ یزید تے لان تان کرن دے کتے میری سواری دی گستاخی نہ کرو. حضور فرماتے ہیں نام بدلنا تے جانور حضور نال گلاں کرتے عرض کردا سونیا نوکر کیتے میں تو نوکر ہوں حضور جڑا تو چنگا نام لگدا ہے وہ رکھ لو. میرے نبی نے اس کا نام رکھا یافور. کی نام رکھا یافور. تو انہاں ایسے کہنا جی میرے حضور ایسے سے اشارہ کر گیا جی میرے حضور. اچھا حضور اس گدے دوتے سواری اس جانور دوتے سواری حضور نے اس جانور تے سواری کی تھی. میرے نبی دی سواری کرن دے نال اس سواری اتنی برکت آ گئی کہ میرے نبی جدوں بھی کسی صحابی نو بلاندے سن ان فرماندے یافور چل میرے صدیق نو بلا کے کسی کتب والے نے یہ نہیں گل لکھی ہون کی کر کسی مکتبہ فکر نے کسی مولوی یہ گل لکھی کئی مکتبہ فکر نے مولوی یہ گل لکھی ہیں کہ وہ یافور حضور کی بارگاہ چاہے حضور نے قبول کیتا سواری کی تھی لیکن ایک ہی شخص کیا کہ حضور نے جب فرمایا کہ جا میرے صدیق کو بلا کے لیا کہ یافور نے پوچھا ہوئے سونیا میں انداز کا صحیح تیرے یافور کا تیرے صدیق کا گھر کی ہے نہیں پوچھا. حضور نے فرمایا چل میرے صدیق کو بلا کے لیا گردن نیوی کر لی تو وہ میں ٹرتا ہے چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے. حضور صدیق اکبر کے دروازے تے جاتا ہے. دروازے تے جاتے ہیں سر کے نازل کنی کھڑکانا سر مار دے سر مار کے دروازہ چھڑ دینا کہ سائڈ تے کھڑا ہو جاتا ہے. دروازے کی سائڈ تے کھڑا ہو جاتا ہے.
صدیق اکبر اندر ہوندے دروازہ کھول دینے اگے ویکھا بندہ کوئی نہیں باہر نکل کے فرمان جدوں باہر نکل کے نہیں ویکھیا تے کہ یافور آپ فرماتے ہیں یافور اتنی گل تے او عرض کردا ہے جی میرے حضور جی میرے حضور میں کیا فرمان کرے ہیں تے یافور جناب سیدنا صدیق اکبر کی بات میں اشارہ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں اس واسطے میری آنکھاں چوں آنسو نکلے نے کہ میرے یار کا چہرہ اکھاں سے دور ہو گیا گرامی قدر آخری بات کریے چونکہ
حضور غوث پاک بادشاہ سرکار کا مہینہ ہے کہ آپ دے حوالے میں ایک واقعہ پیش کریے تو پھر انشاءاللہ تو آپ کی طرف آئیں گے. کتاب کا نام ہے تاریخ سکھا شاہی. ایک کتاب ہے عام لائبریری ہے، ایک گورنمنٹ لیول کی لائبریری ہے. پاکستان اور بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کا ٹھاسا وہ تو واقعہ ہے. کتاب کا نام ہے سکھا شاہی. گورنمنٹ لیول پہ جی لائبریری وہ کتاب ہے وہ یہ واقعہ لکھا ہے. ملتان شریف ادنا ایک علاقہ سی، اس پنڈ کے اندر سکھ اور مسلمان کٹھے رہتے سن. ساڈا پنڈا کے بید نہیں سی. پاکستان بننے کو پہلے اتنے بھی سکھ مسلمان کٹھے رہتے سن. اس پنڈ کے اندر پاکستان بننے کو پہلے کی گل کرنا ہے سکھ تے مسلمان غلام سرور بھائی کٹھے رہتے ہیں. تے مسلمان علاقے دا پنڈ دا لمبردار ہے، علاقے دا چودھری آدمی اے مسلمان وہ دے ڈیرے نو سامنے کارے سکھانا. سکھ دی بیوی بڑی خوبصورت ہے، وہ کارلا پورا چکدی ہے بار شکن واسطی ہے. چودھری دی نظر پہ جاتی ہے سکھنی پہ. ویکھدیاں نال ہی چودھری دا دیوانہ ہو جاتا ہے. وہ سکھنی دے عشق پا کر ہوتا ہے. سکھنی جدوں ہی پورا سکن ہونا تے چودھری اگے کھڑے ہونا، سکھنی جدوں بھی ہونا چودھری اگے کھڑے ہونا. سکھنی نے محسوس کر لیا کہ اے جڑا لمبردار آدمی ہے نا چودھری جڑا ہے ایدی نیت میرے تے خراب ہے. انہیں اپنے خامد واقعہ کہ ایک کر میں 4 دن میرے بیٹے نے چھڑ جاؤں گا، میں 4 دن اتنے گزاروں گی پتا کہ ایس ٹائم بد نظری کا شکار ہے تھے جب میں 4 دن اتنے کھڑے آؤں گی اپنے گھر بھول پل جائے گی پھر آ جاؤں. انہوں ایک گھر وہ جان لی ہے سکھ کو نہیں پتا کہ بھی گھر کی سکھنی کہنی ہے میں 4 دن بیٹے ہیں جانا چاہتا ہوں. سکھ جگہ ٹھیک سے چلی جاؤ. پیدل کے زمانے ساتھ سکھ تے سکھنی دو میں پیدل ٹرے. گرمی کا موسم پیدل سفر کر کے انہوں نے اپنے سسرال جانا سکھا. چودھری کو پتا لگا کہ سکھنی جا رہی ہے. چودھری نے ایک پولی کٹی، خوسا شسا جگہ پایا، لاچا جگہ پا کے پاگ شاہ خان کے کھنڈی شنڈی آتے پڑی. چودھری پیچھے تیار مان چھان کے گئی کولی تے بیٹھا پیچھے پڑ گیا. پیچھے جا کے تو رڑیا نا تے جا کر کہتا ہے احسان جتاتا ہے انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے. یار کدھر چلے ہو پیدل سر تجھے جاندے ہو اتنی گرمی. سکھ کہتا ہے چودھری صاحب اے میری بیوی کہتی ہے میرے پیکیاں تے چھڑیا تو میں پیکیاں تے چھڑن جا رہا ہوں. چودھری کہتا ہے گل سن میری ایڈی گرمی اتنا دور سفر تے پیدل ٹر ٹر مر جائے گا. میں بھی اس پیٹ چلا کسی کام واسطے تو یہ تو میرے نال بٹھا دے تو تو واپس چلا جا میں وہ چلا دیا گا. اس سے کہتا ہے کہ بندہ چودھری ہے پیٹ دا بندہ ہے لمبردار ہے عزتدار بندہ ہے مسلمان ہے بندہ چنگا ہے. اس سکھنی کو کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو کہنا کہ تو یہ نال بیٹھا یہ تو نہ دے گا. سکھنی کہتی ہے نہیں میں دنال نہیں بنا. اس سکھ نو پورے اعتماد چلاتا مسلمان کہتا نہیں بہ جا. سکھنی کہتی ہے نہیں مان. وہ کہتا بہ جا. سکھنی نہیں مانی. جب سکھنی کا آپس میں تکرار ہوا سکھنی محسوس کیا کہ ہوں میرا خامد بھی ناراض ہوتا ہے. اس نے کہا میں ایک شرط پہ اس مسلمان کا وہاں وہ مسلمان نہیں بیٹھا. اس نے وہ کہڑی اس نے کہا کہ میں نے غوث پاک زامن چا دے تو میں تیرے نال بیٹھ جاؤں. چسری ہے تو سبحان اللہ. بی بی کون ہے؟ تے لمبردار آئے تے غوث پاک بنا رہا نرمانا ہے نا. توجہ کرنی بڑی توجہ. سکھنی کہتی ہے کہ اے چودھری اگر میں غوث پاک دامن کر دے تو میں اے دن اب بیٹھا ہوا. چودھری صاحب نے اپنی نیت کے ساتھ انہوں نے غلط نہیں کر دیا. اس نے اللہ میرا غوث پاک دامن. سکھنی کے سامنے جب چودھری نے غوث پاک دامن دیتا نا تو اس نے اللہ تو جا ہن اے جانے تے میرا غوث پاک جانے. سکھنی ماری
سال تک گھوڑی کے پیچھے لبردار کے پیچھے بیٹھا سکھ واپس چلا گیا سکھنی وہ دنال بیٹھی ہے گھوڑی کے اندر جا رہی ہے سفر کرنے کرنے اگے جنگل آ گیا جب جنگل آتا ہے تو چودھری صاحب والی سکھنی کو گھوڑی تو لا لیتے وہ اپنی نیت بدلیتی کا شکار ہے اپنی حوث کا شکار اس کو کرنا چاہتا ہے کہ میں تیری عزت لٹا انہیں سواری تو لا لیا کہ مسلمان نمبرداروں کی عزت لٹن کی کوشش کر رہے ہیں وہ عزت بچانے کی کوشش کر رہی ہے وہ لٹن کی کوشش کر رہے ہیں وہ عزت بچانے کی کوشش کر رہی ہے اس ماحول کے اندر سکھنی نے منہ بغداد رکھا سکھنی نے منہ بغداد رکھا بغداد والے کی اس وقت
جو میری عزت لٹی گئی پھر تو غوث کا دے تو جو غوث ہے تو پھر دستگیری کرنا میری عزت آ کے بچا اتنی گل ہوئی کتاب سکھا شاہ کہیں گے کہ مائی نے ادھر بغداد اور منہ کر کے عرض کی تھی اگلے ایک لمحے کے بعد دو بابے اس جنگل چمائی نے کھولا اس سکھری نے کھولا ساتھ کنیا نے مارے آواز کنیا نے ماری بزرگوں سے بابا آئے کنے دو بابے آئے ایک بابے دے وجود دے سفید لباس ہے ایک بابے دے جسم سے سبز لباس ہے جڑا سفید لباس والا بابا ہے وہ سبز لباس والے جاندا ہے اوے مار ادھر مسلمان کی عزت لوٹنے کی کوشش کر وہ سکھری عزت بچا رہے ہیں سفید لباس والا سبز لباس والا جاندا ہے انہوں مار انہوں قتل کر ادھر سر ایک باری میں دو باری میں تین مرتبہ جب سفید لباس والا بابا کہتا ہے تیسری بار کے بعد پھر سبز لباس والا بابا تلوار کر دیتے اس نمبردار کا ساتھ قلم کر دیتا ہے جدا کر دیتا ہے نمبردار قتل ہو گیا جانور میں چھوٹ کوئی جانور بڑا سکتا جنہاں لوگ کھانے رکھی انہوں نے پتا کوڑی جب نمبردار قتل ہو گیا تو کوڑی کلی جنگلی چکا رہا گیا کہا لیا کیا نمبردار کتھے تھے کوڑی کرو ہو یا تو پھر کوڑی واپس گھر والے بھی کوڑی دے پیچھے پیچھے جب جنگل اچ گیا تو دیکھا سکھنی کھول بیٹھی ہے لمبردار قتل ہو رہا اہل خانہ نے آکھا بی بی انہوں نے کہا جی بندہ تم مارے اس نے کہا نہیں کنے مارے اس نے کہا میں نے نہیں پتا کنے مارے انہوں نے لمبردار کی لاش چکی اس دور کا سکھاں کا سردار سی راجہ رنجیت سنگھ کہاں رنجیت سنگھ کے کولے پنچایت آ گیا تاریخ سکھا شاہ بات لکھتی رنجیت سنگھ کے کولے فیصلہ آ گیا لمبردار کی لاش پہ گئی سکھنی کولے رنجیت سنگھ کہتا بی بی اس نے جی اے لمبردار تمہارے نہیں کنے مارے میں نے بھی بتا کنے مارے تو دیکھے اس نے دیکھے جس بندے نے انہیں مارے کتا نہ لگتا ہے اس نے کہا اے پوچھو اے دسنی اے گھر پوچھو اے دسنی کو بابا کتا نہ لگتا ہے ملتان دے وچ جڑا بور چوک ہے نا بور چوک اس بور چوک دے تھلے جڑا بور چوک والا بابا ہے اتنا لگتا سی کہ جنہیں او بابا جن نے بندہ مارے ہیں سکھنی اندازے نہ ٹیکے نہ لگتا سی کہ اتنا لگتا ہے کہ ملتان بور چوک والا بابا جڑا ہر مہینے غوث پاک میں یارویں نہیں بدلنا جڑا ہر مہینے غوث پاک میں یارویں دینا ہے او بابا لگتا ہے رنجیت سنگھ نے بندے بھیجے اس بابے نے بلا بابا رنجیت سنگھ نے کون رنجیت سنگھ آتا ہے بابا جی جی آپ بندہ نہ مارے ہو سکتا میں مارے نہیں چاہ سائی بنتا جملہ بچاتے بڑا حضرہ کہتے بڑی قیمتی گل ہے جنہیں کسی بالکل ہلے بولے ہی نہیں اور رنجیت سنگھ آتا بندہ نہ مارے ہو سکتا میں مارے ہو سکتا کیوں مارے ہو سکتا میں نوں کی پتا میں نوں کی پتا رنجیت سنگھ آتا کمالے بندہ تو مارے میں مارے کیوں مارے پتا نہیں رنجیت سنگھ بھی ہو جنہیں سیانے آن دے نا کبھی ڈیرے دار نال نہیں ہوندے آرہ تو بندے پسے آن دے اور رنجیت سنگھ آتا ہے اچھا کیمر مارے اب دو ہی کیمر مارے ہو سکتا ہے اے پوچھ رہا ہے دسنا اے دسنا کنے بروائے ہو سکتا میں بیٹھا سا بول چکو اپنے لئے یار مشہی کا دن سی سے میں پہ بڑھنا سا جاتا میرے کو لوگ شاوی دی نیاز لینا ہے سانسے میں یار بھی بڑھنا پہ ہوں میرے کو حضور غوث پاک آئے گئے میرے غوث پاک نے میں نے فرمایا چچا بندہ ہے تو اتنے یار نہیں میں پہ بڑھنا پہ اور سکھا دی بی بی سامان سامو دیتا ہے کہ عزت بہت ہی لٹی گئی ہے پھر ساتھیہ یار کیا کس کرتے ہیں میرے غوث پاک نے میرے واقعہ جو ہوتی عزت لٹی گئی ساتھیہ یار کیا کرے کھاتے ہیں تو میں
پاک دے حکم تے بیٹھا رنجیت سنگھ نہ آندے ٹڈے رہ گئے کہندے اچھا تے پھر اس کہ جدوں میرے غوث پاک نے مینوں نال لے تے اسی آ گئے جنگل وچ تے جدوں آئے اگلے لمحے تو بعد آ گئے تے پتہ ہی نہیں لگا تے اے جڑا اے چول جہا قتل ہویا پیا یہ ایس بی بی دی عزت لٹ لیا سی تے میرے غوث پاک نے مینوں فرمایا کہ انہوں قتل کر اندا سر لا دے تے میں ڈراں کہ یار ایک مسلمان دا قتل پوری انسانیت دا قتل ہے تے میں ڈراں میرے غوث پاک نے آخیا نہیں مار تے میں نہ ماریا دوجی والی پھر فرمایا مار میں نہیں ماریا تیجی والی پھر فرمایا مار میں نہیں ماریا جدوں تیجی والی میں نہیں ماریا تو پھر میرے غوث نے مینوں ماریا میرے غوث پاک نے پھر مینوں ماریا رنجیت سنگھ آندا تینوں مارن دی کوئی دلیل اس نے کہا میں تم بخانا اس کانڈ تو قمیض چکی اس نے کہا ایک میرے غوث نے ترائے چابک میں مارے میرے کانڈ تے تینہ چابکاں دے نشان ہیں اس بابے دی کانڈ تو کپڑا چکی گیا تینہ چابکاں دے نشان ہیں اس نے کہا کہ مینوں نہیں پتا میرے غوث پاک نے مینوں مارے اور میں مینوں مارے میرے غوث پاک نے مینوں مارے مینوں مارے حکم میرے غوث پاک نے مینوں قتل کر دیتا ہے اور رنجیت سنگھ بھی سکھ سی بی بی بھی سکھاں دی پاپا بھی مسلمانہ دا غوث پاک بھی مسلمانہ دا حیران ہو گیا گل بھی تو سمجھ نہیں آئی کتھوں کیویں کام ہو گیا سکھنی نو کہندا ہے گل تیرے تو لب رہی ہے گل سچی راست بنیا کی ہے ہن گل تیرے تو لب رہی ہے بنیا کی ہے ہو سکے بنیا ہے اینی دی گل ہے جو ساری گل سنا لیندے تو ہو سکے جدوں میں دے نال بندی نہیں سی میں غوث پاک دامن لیا اس نے غوث پاک دامن دیتا ہے سامن دے کا باوجود ہے میری عزت سلطن کی کوشش کر رہا ہے میں ایک ساتھ ماریا غوث پاک تے ایج ماریا میں آخیا جے میری آج عزت لٹی گئی تو پھر تو بھی غوث اے نفس بول رہے ہیں کہ جے میری عزت لٹی گئی پھر تو غوث نہ رہے اتنی گل کیتی ہے میں نہیں پتا لگا اگے دو بابے آ گئے ہیں اور توجہ کری یار لبے بابے نکلیا میرے غوث پاک دی جان نہیں بننے والی میرے غوث پاک کو سامن دینے والی سکھا دی بیٹی ہوئے تے ہونے بھی سکھا دی ہونے بھی غیر مذہبی تے جے میرے غوث کو سامن دینے میں اور میرا غوث ہو بھی عزت نہیں بھی دیتا تے میرا ہر مہینے غوث پاک کی یاد بھی بننا ہوئے کاندو بھی تو اللہ برادران سیت شام دوران گفتگو خاتمت احترام زین زبر شدر مدد سہمت کسر کوئی بھی خدا خطا خدائی کوئی اللہ دوران گفتگو تمام خدایوں کی معافیت فرمائے حاضری کمان سبحانہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علیک یا اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وعلى الجود والکرم پروردگار یا رب العالمین نام پاک کو لے کے ہم جتنا ذکر و اذکار ہوا میرے کریم اللہ خالصتا تیری رضا واسطے تیرے محبوب دی رضا واسطے محبوب دے محبوبہ دی رضا واسطے آج اس محفل کا اہتمام انسان کی طبع درس قرآن اور سے حدیث میرے مالک مولا باندھا میں محفل کا محفل کو سجانا لگر مکانا سب کو بلانا ذکر کرنا سننا سنانا بڑے اللہ ساری سبتی آجانا مسکینانا حقیرانا حاضرین اپنی بلند اللہ اندر قبول فرمائے میرے مالک حضور علیہ السلام نے وسیلہ جمیلہ کے صدقے میرے مالک مولا سرکار دے میرے والدین کریمین طیبین طاہرین آپ کی ازواج پاک آل پاک اولاد پاک اپنے در پاک خلفائے راشدین اشرف و بشرا اہل بیت طہار شہداء کرب و بلا شہداء بدر شہداء حنین شہداء خندق شہداء تبوک شہداء اسلام کی کاروائی پیش کرنا قبول فرما جملہ امور خیر کا سوال جملہ کلام پاک کا سوال میرے مالک بالخصوص سرکار دی کلمہ و حکومت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی باب عادت دلیں گے ہم تک جتنے مسلمان مرد عورتوں بچے بوڑھے جوان اسلامی فانی تو چلے گئے میرے اللہ سب ضرور دے عیسیٰ علیہ السلام کرنے قبول فرما جملہ امور خیر کا سوال میرے مالک مولا بالخصوص مسجد حاضر خادم مولانا عبدالکریم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کل نفس ذائقۃ الموت ذکر چکے اپنے خالق مالک رازق کریم و بذات شرور مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے میرے اللہ قبلہ علی مصابی زندگی کے اندر بتقاضا و شریعت حقوق اللہ حقوق العبادی جو دینی رہ گیا میرے اللہ سبحانہ معافی عطا فرما تیرے گھر کا خادم سی نوکر سی خدمت گزار سی میرے اللہ جو اس مولانا صاحب نے تیرے گھر کی خدمت کی تھی میرے اللہ اس بابرکت گھر کی خدمت کا واسطہ مرحوم دی قبر و حد نگاہ تک نصیب فرما تیرے
آگے میرا سب تو پہلا سویرے اٹھ کے آ کے مسجد میں چراغ روشن کرے گویا کہ اس نے نیند روشن کی تھی جنہیں اس نے اپنی قبر کے اندر نور کا چراغ جلائے میرے اللہ تے تیرا 5 ٹائم تیرے گھر دے وچ آ کے مؤذن رسول بن کے اذان دیتا ہے میرے اللہ تیرے محبوب دے غلاماں کو صراط مستقیم کے راستے تے لے آتا ہے نماز پڑھاتا ہے امامت کرواتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے کرواتا ہے بچیاں میں درس دیتا ہے میرے اللہ حضرت صاحب کی زندگی تیرے گھر کی خدمت گزری ہے میرے اللہ اپنے گھر کی لاجپالی کا واسطہ ہی اپنی ذات کبریائی کا واسطہ ہی میرے اللہ حضرت صاحب کی قبر کو حق دینے والی نصیب فرما میرے اللہ سب اپنی موت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مالک اس وقت جو مسجد حاضر امام و خطیب